اور سیلابی ریلے میں بہنے والے ڈاکٹر سعد اسلام کے بیٹے عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ 3 سالہ معصوم کی لاش ملنے پر رقت آمیز مناظر۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق اب تک 6 افراد کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں۔ اہل علاقہ اور عینی شاہدین کے مطابق 10 سے 15 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل، سرچ آپریشن جاری۔ جام بحق ایک مقامی شہری کی تدفین، 4 ڈیڈ باڈیز کو آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ 3 سالہ عبدالہادی کی لاش بھی آج لودھرا روانہ کر دی جائے گی۔ صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں بند شاہراہیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے برساتی نالے میں گاڑی سمیت باپ اور بیٹی کے بہہ جانے کا معاملہ۔ ریسکیو 1122 راولپنڈی کو گاڑی کا دروازہ اور بونٹ مل گیا۔ دروازہ اور بونٹ دریائے سما پل کے نیچے سے ملا۔ لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو راولپنڈی کی ٹیموں کا تیسرے روز بھی سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا دورہ دیامیر تھک، نیاٹ، کھنر اور تھور کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا۔ تھور میں پانی، بجلی اور سڑکوں کی بحالی کے لیے ایمرجنسی اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا کہ تھک میں تمام لاپتہ افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ سیلاب میں جام بحق افراد کے ورثاء کو حکومتی پالیسی کے تحت معاوضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا متاثرین کو ٹینٹ اور امدادی سامان کی فوری فراہمی کا حکم۔ پینے کے صاف پانی، آبپاشی چینلز اور بجلی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ڈیپٹی کمشنر چلاس کو 2 دن میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے اقدامات کا بھی حکم دے دیا۔ ملک بھر میں مانسون کا چوتھا اسپیل جاری۔ لاہور، سیالکوٹ، ناروال، چنیوٹ، شاہکوٹ، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسے۔ دریاؤں میں طغیانی، ندی نالے بکھر گئے۔ نشیبی علاقے زیرآب، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ دریائے جہلم میں سیلاب کا خطرہ۔ کالا باغ کے مقام پر جناح بیراج میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ 26 جون سے اب تک مختلف حادثات میں 245 افراد جاں بحق، 118 بچے، 83 مرد، 44 خواتین شامل ہیں۔ 603 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ NDMA کی رپورٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی 3 روز تک بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر پاکستان کی شرک تھا، ہے اور رہے گا۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ DGISPR کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات سے خطاب۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا مارکہ حق میں، فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا ہے۔ بلوچ عوام پاکستان کی تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑی ہے۔ طلباء و طالبات نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو پاکستان اور افغانستان کے مابین ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو برآمد کی جانے والی افغان اشیاء پر شرح ٹیرف 60% سے کم ہو کر 27% ہو جائے گی۔ معاہدہ 1 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ افغان سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق ترکین نے اسلام آباد میں ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ افغانستان کے نائب وزیر صنعت و تجارت ملا احمد اللہ زاہد اور پاکستان کی جانب سے جواد پال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ افغانستان کی جانب سے انگور، انار، سیب اور ٹماٹر پاکستان کو برآمد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان آم، کینو، کیلے اور آلو افغانستان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں عالمی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا زراعت، IT، معدنیات، توانائی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ پاکستان فن ٹیک، ڈیجیٹل بینکاری اور پائیدار فائنانس کے شعبوں میں بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی مالیاتی اداروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ پاکستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو فروغ۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 65.32% رہا۔ امتحان میں 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار کامیاب قرار پائے، 88,100 امیدوار فیل ہوئے۔
26 नवंबर को तोड़फोड़ का केस, इस्लामाबाद की अदालत आज फैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी। तफ्तीशी अफसरान ठोस शवाहिद पेश ना कर सके, शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी किया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अहम समाअत आज होगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती समाअत करेंगे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 442 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की APC आज पेशावर में होगी। JUI, ANP, PP और नून लीग का बाइकॉट। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का शिरकत का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल पर APC तलब की है। कॉन्फ्रेंस में उलमा, ताजिर तंजीमों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। हाफिजाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 खतरनाक डाकू हलाक। मारे जाने वाले डाकुओं की बिलाल हसन और एहसन के नाम से शनाख्त। हलाक डाकू पुलिस को संगीन जुराइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। मोदी राज में रियासती इंतखाबात से कबल इंतखाबी निज़ाम की साख खतरे में। बिहार में नया NRC कानून बगैर किसी कानून साजी के नाफिज करके मुनज़्ज़म धांधली की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। मोदी सरकार का दस्तावेजी अबहाम का सहारा लेकर लाखों अफराद को वोटर लिस्ट से निकालने का मंसूबा तैयार। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बरख भारतीय इलेक्शन कमीशन ने आम शनाख्ती दस्तावेजात को मुस्तरद कर दिया है। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैक्स आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, अमरीका का जापान के साथ 15% पर तिजारती मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत जापान अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी करेगा। जापान की सरमायाकारी का 90% फ़ायदा अमरीका हासिल करेगा। चीन के साथ भी डील करने वाले हैं। तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं। खेल मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने का अहम जरिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। ACC का क्रिकेट के फ़रोग में अहम किरदार। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें मिलकर ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में तकरीब से खिताब। कहा, फ़िज़ाई हादसे हमारी हमदर्दियाँ बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। उधर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज ढाका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजलास के बाइकॉट की धमकी दे रखी है।